پچھلے ہفتے 7 اکتوبر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ملاقات کی 5 جو لیڈرز ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس کے، اس میں شامل ہیں ازبکستان، قازقستان، ترکمنستان، کرگستان اور تاجکستان۔ یہ ممالک بڑے اہم ہیں، اور میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ یہ ریسورس رچ ریجن ہے، اور اس میں گو کہ امریکہ نے افغانستان سے تو ودرا کر لیا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس ریجن سے اس لا تعلق ہو گیا ہے۔ گو کہ ٹریڈیشنلی اگر آپ دیکھیے تو رشیا کا بڑا سر و سوکھ رہا ہے اس ریجن میں، کیونکہ یہ سارے ممالک کسی زمانے میں سوویت یونین کا حصہ تھے، لیکن اس کے اور وہ اس کو اپنا نیئر ابراڈ بھی سمجھتا ہے۔ تو رشیا نے کافی انویسٹ بھی کیا ہے، اور پھر 2002 میں تو ایک کلیکٹیو سیکورٹی ٹریٹی بھی سائن ہوئی، اور لیکن وہ ان میں 5 ممالک جو پانچوں ممالک ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ ان میں صرف 3 ممالک سینٹرل ایشیا سے اس ٹریٹی کا حصہ ہیں، جس میں تاجکستان، کرگستان اور قازقستان ہے۔ ازبکستان شامل نہیں ہوا، اور ترکمنستان نے تو ویسے ہی اپنے آپ کو نیوٹرل اسٹیٹ قرار دیا ہوا ہے، ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اب ان ممالک کا جو ہے رشیا کا چونکہ بڑا انٹرسٹ ہے، اور رشین اسپیکنگ کمیونٹی بھی بہت ہے یہاں پہ، اور اکنامک انٹرسٹ بھی بہت ہیں، بڑے ورکرز بھی یہاں سے جاتے ہیں رشیا میں، اور ٹریڈ بھی ہے وہ تقریباً $50 بلین کا ٹریڈ ہے ان 5 ممالک کا۔ لیکن چین نے بڑا انگریس کیا، گو کہ پاپولیشن زیادہ نہیں ہے، 80 ملین کے قریب ہے، اور ازبکستان جو ہے وہ سب سے بڑا ملک ہے، 38 ملین کی آبادی ہے۔ تو چائنا نے بھی کافی یہاں انگریس کیا، اور اس وقت چائنا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے اس ریجن میں، $100 بلین کی ٹریڈ چائنا کے ساتھ ہوتی ہے۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، اس کی ٹریڈ تقریباً $7 بلین کے لگ بھگ ہے۔ لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس علاقے میں انٹرسٹ شو کرنا، اس کی بنیادی وجہ جو اینالسٹ ہیں اور جو اس خطے کے ماہرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اصل جو امریکہ کا انٹرسٹ ہے وہ ہے ریئر ارتھس، کیونکہ یہ ریجن مالا مال ہے ریئر ارتھ ایلیمنٹس میں، یورینیم میں، کاپر، آئل، گیس۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے ایک انٹرسٹ پیدا ہوا ٹرمپ میں، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیے تو چین کی نیئر مونوپلی ہے جہاں تک ریئر ارتھس ہیں۔ تو اب امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ چین کی اس مونوپلی کو توڑے، اور جو امریکہ کی چین پہ ڈپینڈنس ہے ریئر ارتھس پہ، اور خاص طور پہ میگنیٹس وغیرہ میں، اس کو وہ توڑے۔ تو یہ سارے ممالک بڑے اہم ہو جاتے ہیں، اور پھر چونکہ یورپ کی اور ویسٹ کی رشین آئل پہ بڑی ڈپینڈنس ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ قازقستان کو اس میں ایک میجر پلیئر بنایا جائے۔ تو اس وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس میں ماسکو اور بیجنگ یقیناً بڑے کلوزلی یہ سارے پروسیس کو واچ کر رہے ہوں گے، کیونکہ ان کا بھی ایک ان کا پروسیس تو ہے، جو ان کے بھی سمٹس ہوتی ہیں، بلکہ اس سال بھی رشیا یہ C5 سمٹ ہوئی، چائنا اور C5 سمٹ بھی ہوئی۔ تو اور تھوڑا بہت یہ ممالک بھی اب کوشش کر رہے ہیں کہ رشیا سے تھوڑا دور ہٹ کے اپنا جو ہے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کنڈکٹ کریں۔ اسی کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو قازقستان جو کہ کلیکٹیو سیکورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کا ممبر بھی ہے، اس نے رشیا کی جو آکوپیشن ہے ڈونباس ریجن کی یوکرین میں، اس کو کرٹیسائز کیا اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس میں کافی کوئی ڈائیورجنس بھی ڈفرینسز ہی پیدا ہوئے قازقستان میں اور رشیا میں۔ رشیا اکنامیکلی جس طرح میں نے پہلے کا سب سے بڑا ملک ہے اس ریجن میں، اور امریکہ کی انوالومنٹ ایک لحاظ سے اچھی بھی ہے، ان دا سینس کہ تھوڑا سا اس علاقے کی جو ہے اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور ہماری بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو شارٹیسٹ پورٹ اگر دیکھیے ایکسیس سمندر میں ہے اگر پورٹ میں، تو ہمارا پاکستان ہی بنتا ہے۔ تو اگر گوادر پورٹ ڈیولپ ہوتی ہے، کراچی پورٹ کو ہم مزید ڈیولپ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت سی اپرچونیٹیز نکل سکتی ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ افغانستان ایک میجر ایشو ہے اس سارے معاملے میں۔ گو کہ جب سوویت یونین کلیپس ہوا تھا تو ہماری امید یہی تھی کہ بڑے زبردست پراسپیکٹس پاکستان کے لیے ہوں گے، اور ہماری تجارت ہوگی، اور ہمارے لیے بہت سے راستے کھلیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ افغانستان میں
ایک جو اس وقت ہمیشہ 1979 کے بعد سے جو حالات ہیں اور ابھی جو طالبان کے ساتھ حکومت کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں، تو اس سے ہمارے جو آبجیکٹیوز تھے اس علاقے میں وہ پورے نہیں ہو پائے. ابھی بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں، کاسا ہو جائے، ٹاپی ہو جائے، یا پھر جو ابھی ازبکستان افغانستان پاکستان ریلویز کا جو پروجیکٹ ہے، تو پروجیکٹس تو بے شمار ہیں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ جب تک افغانستان کے ساتھ افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں ہوتے یا ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، تو شاید یہ پروجیکٹس کبھی ریئلائز بھی نہ ہو سکے. تو ہمیں بھی تھوڑا بہت سوچنا چاہیے. اب امریکہ کی انوالومنٹ آ گئی ہے، امریکہ بھی انگیج ہو گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اینول پروسیس ہے سمٹ کا، کہ یہ ون آف چیز تھی. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ امریکہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرے گا، اور کیونکہ چائنا اور رشیا کا انفلوئنس کافی ہے اس ریجن میں، تو اس کو رقم اس میں اپنی بھی جگہ بنائے گا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ممالک بالکل امریکہ کی طرف ان کا رجحان ہو جائے گا. ابھی بھی ان کو معلوم ہے کہ کیونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے بھی یہ ممبرز ہیں ترکمنستان کے علاوہ، تو بیلنس کرنا چاہتے ہیں. وہ جہاں جہاں ان کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں وہ ان کو لینا چاہتے ہیں، اور طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے. اور ابھی اگر یہ سمٹ ہوئی ہے واشنگٹن میں، تو بڑی اچھی بات ہے. اس ریجن کی امپورٹنس بڑھے گی تو ہماری بھی اہمیت میں کہیں نہ کہیں اضافہ ہو ہی جائے گا. تھینک یو.